بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ میں اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جماعت سویا میں اسلامت کا پیریڈ ہے۔ ہم نے اپنی سابقہ جماعت میں کانٹینٹ کو مکمل کیا تھا، اب ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ پہلے مکاتی حتمی مواد کا اعادہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے حفظ و ناظرہ پڑھا تھا۔ حفظ کا مطلب ہوتا ہے زبانی یاد کرنا اور ناظرہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھ کر پڑھنا۔ حفظ و ناظرہ میں ہم نے سب سے پہلے سورہ قدر کی تلاوت کی تھی۔ آپ نے بھی سورہ قدر کی تلاوت کرنی تھی اور اس کو زبانی یاد کرنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ ناس کو ہم نے زبانی یاد کرنا تھا اور اس کی لکھائی بھی کرنی تھی۔ سورہ ناس کی ہم نے تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اور سورہ ناس کیوں نازل ہوئی تھی؟ تو سورہ ناس جو ہے وہ کچھ یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا، اس جادو کو توڑنے کے لیے سورہ ناس کو نازل کیا گیا تھا۔ سورہ ناس کا ترجمہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور اس کو زبانی بھی یاد کرنا ہے، اس کی لکھائی بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرآنی دعا پڑھی تھی، قرآنی دعا زبانی یاد کرنی ہے۔ قرآنی دعا کون سی تھی ہمارے پاس؟ قرآنی دعا تھی سبق آسانی سے یاد کرنے کی دعا۔ سبق آسانی سے یاد کرنے کی دعا آپ کو زبانی یاد کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ مسنون دعائیں زبانی بھی یاد کرنی ہے اور لکھائی بھی کرنی ہے۔ مسنون دعائیں کون سی تھیں؟ مسنون دعائیں آپ کے پاس تھیں، کتے یا گدھے کی آواز سنیں تو یہ دعا پڑھیں، سواری پہ بیٹھتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ یہ دو دعائیں آپ نے زبانی بھی یاد کرنی تھیں اور اس کی لکھائی بھی کرنی تھی۔ اس کے بعد ہے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مبارکہ آپ نے زبانی بھی یاد کرنی تھی اور لکھائی بھی کرنی تھی۔ دو حدیث آپ نے پڑھی تھیں اپنی ویڈیو میں، دو حدیثیں پڑھی تھیں، ان دونوں حدیثوں کو آپ نے زبانی بھی یاد کرنا ہے، اس کی لکھائی بھی کرنی ہے۔ یہ حفظ و ناظرہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اپنی پچھلی ویڈیو نکال کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسباق تھے یونٹ 2 میں، یونٹ 2 تھا ہمارے پاس ایمان و عبادات ہم نے پڑھا۔ اس کا سبق نماز کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو نماز کیا تھا؟ نماز کیا تھی؟ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے۔ نماز ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز میں قرآن مجید میں بھی نماز کا ذکر بار بار آیا ہے اور نماز ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں۔ اس کے سبق نماز کے آپ نے مشقی کام کیا تھا اور کیا آپ کو معلوم ہے اور سوچیں اور بتائیں، یہ بھی کیا تھا ہم نے۔ اس کے بعد یونٹ 3 ہے، یونٹ 3 میں آداب و اخلاق ہے۔ آداب و اخلاق کے سبق ہیں صفائی اور مہمان نوازی۔ سبق صفائی ہم نے پڑھا تھا، اس کے مشقی کام کیا تھا۔ اس کے کیا آپ کو معلوم ہے؟ سوچیں اور بتائیں، خالی جگہ، یہ سب ہم نے پچھلی اپنی اس ویڈیو میں پڑھی تھیں۔ سبق مہمان نوازی کا بھی ہم نے مشقی کام کیا تھا اور سوچیں اور بتائیں کیا آپ کو معلوم ہے، یہ سب ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھے بھی تھے۔ اور سورہ قدر حفظ و ناظرہ ہے آپ کا۔ سب سے پہلے حفظ و ناظرہ میں آپ نے سورہ قدر پڑھی، اس کو زبانی یاد کرنا ہے آپ نے۔ سورہ ناس زبانی بھی یاد کرنی تھی، اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا تھا۔ تو ترجمہ کیا تھا؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، دل میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے، جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے۔ سورہ ناس کے آپ نے الفاظ میں نے یاد کرنے ہیں، اس کو لکھنے بھی تھے۔ اس کے علاوہ
سورہ ناس کے تفہیمی سوالات ہیں. یہ تفہیمی سوالات آپ نے اس کی لکھائی بھی کرنی تھی اور اس کو یاد بھی کرنے ہیں. اس کے بعد ہیں قرآنی دعائیں. تو قرآنی دعائیں آپ نے زبانی یاد کرنی ہیں. سبق آسانی سے یاد کرنے کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے. اس کا ترجمہ بھی آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہے قرآن و حدیث. قرآن و حدیث میں کلمے ہیں. چھٹا کلمہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. اس کے بعد مسنون دعائیں ہیں. مسنون دعائیں آپ نے زبانی بھی یاد کرنی ہے اور اس کی لکھائی بھی کرنی تھی. پہلی مسنون دعا تھی کتے یا گدھے کی آواز سنیں تو یہ دعا پڑھیں. دوسری تھی سواری پہ بیٹھتے وقت یہ دعا پڑھیں. یہ دعائیں آپ نے زبانی بھی یاد کرنی ہے اور اس کی لکھائی بھی کرنی تھی. اس کے بعد ہے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث مبارکہ آپ کو زبانی یاد کرنی تھی اور اس کی لکھائی بھی کرنی تھی. پہلی حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ترجمہ ہے اس کا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. دوسری ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمدللہ. ترجمہ ہے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. یہ حدیث مبارکہ آپ نے زبانی بھی یاد کرنی ہے اور اس کو لکھنا بھی تھا. اب آتے ہیں موضوعاتی مطالعہ پر. سب یونٹ ہمارا 2 ہے ایمان و عبادات. ایمان و عبادات کا سبق ہمارے پاس نماز ہے. آپ نے اس کا ٹائٹل پیج بنانا تھا کاپی پہ اور اس کے سوچیں اور بتائیں اس کی لکھائی کرنی تھی. اگر ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ بھی آپ نے لکھنا ہے. نماز کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں یہ آپ سوچیں اور بتائیں کہ آپ کو معلوم ہے. یہ آپ نے زبانی لکھائی کر کے اس کو یاد کرنا تھا. اس کے بعد اس کے مشقی کام. نماز کے لفظی معنی بتائیں. نیز قیامت کے دن سب سے پہلے کیا سوال کیا جائے گا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال ہے بیماری کی حالت میں نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تیسرا ہے نماز سے ہمیں کیا فائدے ہیں؟ قرآنی حوالہ بھی لکھیے. اور چوتھا ہے نماز پڑھنے کی شرائط کیا ہیں؟ یہ مشقی کام سوچیں اور بتائیں. کیا آپ کو معلوم ہے؟ یا آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے جبکہ سرگرمی جو ہے وہ بک میں کرنی ہے. 5 نمازوں کے اوقات اور رکعات کی تعداد کا چارٹ ٹیچر یا والدین کی مدد سے مکمل کیجیے. یہ کام آپ نے بک میں کرنا ہے. اب اس کے بعد ہے یونٹ 3. یونٹ 3 ہے آداب و اخلاق. آداب و اخلاق کا سبق ہے صفائی. اس کا ٹائٹل پیج آپ نے بنایا ہوگا اپنی کاپی میں. اس کے بعد سوچیں اور بتائیں. آپ کے محلے میں ایک بچہ بہت گندا رہتا ہے اور ایک بچہ بہت صاف رہتا ہے. آپ کس بچے سے دوستی کریں گے اور کیوں کریں گے؟ کیا آپ کو معلوم ہے ناخنوں میں جمع ہونے والا میل اگر کھانے کے ساتھ پیٹ میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ دونوں کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنے تھے. اس کے علاوہ اس کے مشقی کام ہیں. پہلا سوال ہے نماز کی وجہ سے ہم جراثیم سے کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے گلی میں کچرا پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ تیسرا سوال ہے صفائی رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کام اور کیا آپ کو معلوم ہے اور سوچیں اور بتائیں. یہ تینوں کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو خالی جگہ ہے خالی جگہ آپ نے بک میں کرنی ہے. بک کا صفحہ نمبر 21 صفحہ نمبر 21 میں یہ آپ نے خالی جگہ کرنی ہے. پہلی ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب دیش پر زور نہیں دیتا صفائی پر. دوسری ہے فرشتے بھی صاف اور دیش جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں خوشبودار. تیسری ہے اپنے دیش اور گلی کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے محلے اور گلی. اس کے بعد ہے یونٹ 3. یونٹ 3 میں یونٹ 3 آداب و اخلاق ہے. آداب و اخلاق کا سبق ہے مہمان نوازی. اس کا بھی آپ نے ٹائٹل پیج اپنی کاپی پہ بنانا ہے. سوچیں اور بتائیں. اگر آپ مہمان کے سامنے شور مچائیں گے تو مہمان آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ آپ نے کرنا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کو رخصت کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کا مشقی کام. پہلا سوال ہے اسلام ہمیں مہمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ دوسرا سوال ہے مہمانوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیسرا سوال ہے مہمان نوازی کے کوئی سے 5 آداب لکھیے. یہ کام
اور کیا آپ کو معلوم ہے اور سوچیں اور بتائیں. یہ تینوں کام آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. اس کے بعد جو خالی جگہ ہیں یہ خالی جگہ بھی آپ نے کاپی میں حل کرنی ہے. بک پہ نہیں کرنا ہے, یہ کاپی میں کرنے ہیں. پہلا ہے مہمان کے سامنے اپنا ڈیش ہرگز نہ کریں. کام اسلام مہمانوں کے ساتھ ڈیش سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے. اخلاق مہمان کو دیکھ کر ڈیش کا اظہار کریں. خوشی. اس کے بعد ہے صحیح جواب چن کر خالی جگہ مکمل کریں. یہ کام آپ نے بک میں کرنا ہے. بک کا صفحہ نمبر 24 میں یہ آپ نے حل کرنے ہیں. پہلا ہے جب مہمان گھر میں آئیں تو انہیں دیکھ کر ڈیش کا اظہار کریں, خوشی کا اظہار کریں. مہمانوں کو خوش دلی سے ڈیش کریں. سلام, وعلیکم السلام یا ہائے بائے تو سلام کریں. مہمانوں کے سامنے اپنا کوئی ڈیش نہ کریں. کام, آرام, خیال تو کام نہ کریں. چوتھا ہے ہمارا مذہب ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا ڈیش کرنے کا حکم دیتا ہے. کام, برتاؤ, فیصلہ, برتاؤ. مہمانوں کو اپنی ڈیش نہ سنائیں. کہانیاں, باتیں, پریشانیاں. یہ کام آپ نے بک میں کرنا ہے. باقی کیا آپ کو معلوم ہے سوچیں اور بتائیں. مشقی کام اور خالی جگہ سبق مہمان نوازی کے یہ آپ نے کاپی میں کرنا ہے. باقی جتنے بھی چیپٹر ہیں ان کے کیا آپ کو معلوم ہے سوچیں اور بتائیں اور مشقی کام کاپی میں کرنا ہے. اور باقی جو خالی جگہ وغیرہ ہیں یہ آپ نے بک میں کرنا ہے. زبانی کام جو ہے وہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اور لکھائی والا کام جو ہے وہ آپ نے کاپی میں کرنا ہے. ہوم ورک, ڈائری تمام کام مکمل کریں. ڈائری میں آپ نے تمام کام مکمل کرنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے. لاسٹ پیج پر آپ نے پہلا مکاتی حتمی مواد کا اختتام کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور اپنی فہرست جو ہے وہ مکمل کرنی ہے. جو کام کاپی میں ہوگا وہ کاپی میں کریں, جو کام بک میں ہوگا وہ بک میں کریں. شکریہ. اللہ حافظ.